سورۃ النحل آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ عطا آ چکا ہے امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ، فلا تستعجلوہ، تو پس آپ نہ جلدی کیجیے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے سو اس کے جلدی آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند ہے، اما یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے۔ مشرکین پر مختلف قسم کے عذاب کا نزول بھی ہے۔ تو اب فلا تستعجلون سے مراد مشرکین قیامت یا عذاب کا ذکر آنے پر مذاق اڑانے کے لیے اسے فوراً لانے کا مطالبہ کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بالکل نزدیک ہونا اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سبحانہ وتعالی کیوں کہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ کہ جس طرح دنیا میں کوئی آدمی کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ تو اللہ رب العزت کو ایسی باتیں اور ان کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسی بیہودہ باتوں سے بلند بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ اور آگے فرمایا، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ ينزل الملائکۃ، اور وہ نازل کرتا ہے فرشتے۔ تو الملائکہ بالروح، روح کے ساتھ، تو ملائکہ سے مراد یہاں جبریل ہی ہیں، کہ جو کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر وحی لائے۔ من امرہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، علی من یشاء، جیس کہ وہ چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اپنے بندوں میں سے، انذروا، یہ کہ تم ڈرو، اللہ اکبر، لا الہ الا انا فاتقون، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر میں ہی ہوں، فاتقون، اور مجھ سے ہی پس تم ڈرو۔ تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فرشتے جو وہ نازل کرتا ہے جبریل علیہ السلام کو، وہ جیسے وہ چاہتا ہے اور جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسی پر ہی نازل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ خبردار کر دیا جائے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھ سے ہی ڈرا جائے، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جو غیر اللہ سے ڈرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں ان پیروں اور مشیروں اور بڑے لوگوں کے ساتھ اتنا غلط عقیدہ رکھنا ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی بھینسوں کو اگر 11ویں کے دن دودھ نہیں نہ دوئیں گے تو ہماری بھینسیں دودھ نہیں دیں گی۔ وہ ڈرتے ہیں ان سے، اور اپنے پیروں سے ڈرتے ہیں اور آستانوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ڈرنا ایک خاص قسم کا ڈرنا، اور کسی کی موجودگی کے بغیر اس سے ڈرنا، اور نفع نقصان کا مالک سمجھ کے ڈرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے ہی لائق ہے، اسی سے ہی ایسے ڈرنا چاہیے۔ تو باقی یعنی کہ خوف جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف جو خاص یعنی کہ خالصاً جو تقوی ہے، خالصاً ڈرنا ہر قسم کے نفع نقصان سے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور باقی عدماً اگر کسی کا احترام کرتے ہوئے کوئی خوف محسوس کرے تو وہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا رد ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جھوٹے معبودوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ تو اس کی ایک مثال ڈرنے کی یہ ہوئی، اور دوسری مثال جیسے کہ بعض لوگ ڈرتے ہیں، وہ لوگوں کے بازاروں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم نے جہاں سے جوتا نہ اتار کے گئے نا تو یہ ہو جائے گا۔
تو یہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اور بتوں سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ہی ڈرو۔ تو یہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ یہ کام کرتے تھے، تو اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، البتہ ضرور بضرور میری امت پہلے لوگوں کی پیروی، ان کے طریقوں کی پیروی کرے گی۔ تو آج کل جس طرح وہ اپنے بزرگوں سے ڈرتے تھے، بتوں سے ڈرتے تھے، ہمارے آج کے پاکستانی لوگ بھی وہ اسی طرح ڈرتے ہیں۔ اور باقی تقوی کا معنی مجھ سے ہی ڈرو، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے بچنا، یعنی کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، روکا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ سود کے قریب نہیں جانا، جھوٹ کے قریب نہیں جانا، غیبت کے قریب نہیں جانا، گناہ کے قریب نہیں جانا، فساد کے قریب نہیں جانا۔ آگے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، تعالی وہ بلند ہے، اما اس سے یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نزول کا یعنی کہ بتایا، اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا ہے، اور اب اس آیت میں اگلی آیت میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے نا، تو جس زمین پہ بھیجا ہے اس زمین کا مالک و خالق بھی اللہ ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ جیسا کہ آج دنیا میں کوئی کسی کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے آپ اس طرح یہ حکم سناؤ، تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ابھی آپ کون ہوتے ہیں ہماری زمین میں بات کرنے والی۔ تو یہ بھی بات نہیں ہے، اللہ ایسی غلطیوں سے یعنی کہ ایسے عیبوں سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ عیب بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زمین میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے نا، تو اس زمین بھی اسی کی ہے، اسی کی زمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو مثالیں بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے اور ہمارے علاقے ہیں اور ہمارے قبیلے ہیں، تو ہمارے قبیلوں میں اس طرح کا چودھری ہونا چاہیے، تو یہ سارے قبیلے انبیاء یہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، تو کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی نبی کے خلاف بات کرے۔ اور آگے اس سے آگے کیا بیان کیا ہے اللہ نے، پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا کہ تو ہو کون، کہ جب انبیاء کو میں نے بھیجا، انبیاء کے اوپر نبیوں کو بھیجا، اور میں نے اپنی زمین پہ بھیجا، اور تیری اوقات یہ ہے کہ خلق الانسان من نطفۃ کہ اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، خصیم میں نہ ہوتا جھگڑالو، اور مبین میں نہ واضح۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا جس سے انسان نفرت کرتا ہے، اور وہ نطفہ یعنی کہ وہ قطرہ اگر باہر نکلے آدمی غسل کرتا ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کتنی تیری تخلیق جو تیری یعنی کہ تخلیق ہوئی ہے جس پانی کے یعنی کہ ایک قطرے سے، اس کی حیثیت کیا ہے، تجھے اس سے پیدا کیا ہے، اور کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا، پیدا تجھے اللہ نے کیا ہے، اور زمین جہاں تو رہتا اللہ کی ہے، تو پھر تو ہو کون کہ انبیاء نبی علیہ السلام یا دیگر انبیاء پہ تو طعن و تشنیع کرے، کبھی یہ کہے کہ ہمارے جیسے ہونے چاہیے، ہمارے قبیلے میں سے ہونا چاہیے، ہماری بستی میں سے ہونا چاہیے، بستی کون سی ہو، قبیلہ کون سا ہو، بس اللہ نے نبی بنا دیا تو آپ نے ماننا ہی ماننا ہے۔ تو یہ جو منکرین نبوت ہیں ان کا ان آیات میں رد ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور اللہ نے تجھے پیدا کر دیا اور عبادت کے لیے انبیاء کو بھیجیں، اور یہاں یہ بھی فرمایا اور چھپائے خَلَقَهَا اس نے پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، فیہا دفن اس میں گرمی حاصل کرنا ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان چھپاؤں میں سے تم کھاتے بھی ہو، ان چھپاؤں سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، اور ان چھپاؤں کے ذریعے وَمَنَافِعٌ اور منافع بھی ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اس میں سے کھاتے ہو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گرمی حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گرمی حاصل کرنے کا مطلب تم توانائی حاصل کرتے ہو، اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہم دودھ پیتے ہیں ہمارے جسم میں توانائی آتی ہے، اور ہم گوشت کھاتے ہیں ہمارے جسم میں توانائی آتی ہے، اور ہم ان کو باہر لے کر جاتے ہیں اور ان کے چارے کا خیال کرتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے ہمیں دودھ ملتا ہے، ہمیں گوشت ملتا ہے، ہمیں دیگر چیزیں فوائد ملتے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اللہ نے نبیوں کے بارے میں ذکر کیا، پھر انسان کی زمین کے بارے میں،
اور زمین میں انسان کا پیدا ہونا اس کے، اب کہا کہ جتنی تیری چیزیں ہیں جہاں سے تو کھا رہا ہے وہ کس نے ہے، اور جو بھی کچھ کھا رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ یعنی کہ اللہ بار بار ایک ہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف میری بات کو مانا جائے، کسی اور کی بات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بات کو ہی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے فیہا اس میں جمال خوبصورتی بھی ہے، ان جانوروں میں خوبصورتی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ جب تم شام کو چراتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جب صبح کو چراتے ہو، شام کو لے کر جاتے ہو، صبح کو لے کر جاتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی کا انداز کیا ہے؟ جیسا کہ نبی سلیمان علیہ السلام وہ بھی اپنے جانوروں کا بڑا اچھا خیال کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی عصر کی نماز رہ گئی اور وہ ان کو خوبصورت لگ رہے تھے، تو ثابت ہوا کہ یہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگ انہوں نے اپنے ڈیروں میں اتنے جانور رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کی یعنی کہ ایک عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، یار اتنے جانوروں کا یہ مالک ہے، اتنے جانور، تو یہ ایک انسان کی خوبصورتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جانور جو بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں تیرے لیے، تیری خوبصورتی کے لیے، اور تم پھر بھی اس کے باوجود انبیاء کا انکار کرے تو یہ بات درست نہیں ہے۔